جشن ولادت حسن خوش کلام ہے، جشن ولادت حسن خوش کلام ہے، سفیانیت کا آج سے جینا حرام ہے، اس گھر پہ ہو سلام فرشتوں کا دم بدم، اس گھر پہ ہو سلام فرشتوں کا دم بدم، جس گھر کا فرد فرد علیہ السلام ہے، اور دستے حسن میں چال قلم کی بدل گئی، دستے حسن میں چال قلم کی بدل گئی، سمجھا زمانہ تیغ علی بے نیام ہے، اور سیرت سے قد سے صورت و قامت سے مصطفیٰ، سیرت سے قد سے صورت و قامت سے مصطفیٰ، حسن حسن میں حسن نبی کا قیام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ جو ہے آپ کے کالز بھی آ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ہماری بہنوں نے بھی اس میں شرکت کی اور کلام سنایا، اور یہ جشن ولادت امام حسن علیہ السلام کا ہم لوگ اس طرح جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اور اب میں بڑھتی ہوں اپنی دونوں بہنوں عروج اور ایمن کی طرف، اور ان سے درخواست کروں گی کہ کچھ ہدیہ کلام جو ہے وہ نذرانہ خدمت کے طور پر پیش کریں۔ ضرور، ایک درود کا سہارا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، اور کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا، سبحان اللہ۔ کاش اے کاش
کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ لب پر خوشا نصیب میرے ذکر نور ہے، یہ منقبت کے رنگ میں نعت رسول ہے، کیسے نہ ہوگی نعت کے لہجے میں منقبت، کیسے نہ ہوگی نعت کے لہجے میں منقبت، ہر شکل مصطفیٰ کا جہاں میں ظہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے؟ میں بلال سے بول رہی ہوں۔ جی بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مبارکباد بھی پیش کر رہی ہوں مولا حسن کی، بہت شکریہ۔ اور تھوڑا سا پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، بسم اللہ۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے بہن، بہت مختصر سا آپ پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ۔ مولا حسن پہ سلام ہو اور مولا حسین پر سلام ہو، سبحان قسم اللہ۔ عباس جری پر سلام ہو، مولا پر میرا اور میرے بچوں کا سلام ہو، کربلا والوں پر سلام ہو، رب کعبہ پر سلام ہو، ہندوستان کی پاک سرزمین پر سلام ہو، پاکستان کی پاک سرزمین پر سلام ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، جی بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی سسٹر کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کیا منقبت، کیا اشعار پیش کر رہی ہیں۔ جی سسٹر۔ میں یہاں پر اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سیما نے کہا کہ صلح حسن کے متعلق کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میں یہاں اس کے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ اصل میں عبادت کیا ہے؟ عبادت اطاعت اور سپردگی کا نام ہے۔ سبحان جو اللہ، بے حکم شک خدا ہے، حکم الہی ہے، جو حکم نبی ہے، جو حکم امام ہے، بے شک، اس پہ ہمیں مکمل سپردگی ظاہر کرنی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک صاحب حکمت بتاتا ہے
کہ کس وقت قیام کرنا ہے اور کس وقت سلوح کرنی ہے. بہت اچھا. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہم. ان سے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ یا امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا، اس وقت صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، آپ نے کہا تو ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو کہا کہ یا امام ابھی ظہر کی نماز کا وقت کہاں ہوا ہے، ابھی تو ظہر کی نماز دوپہر میں ابھی پڑھوں گا تو نماز میری باطل ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ظہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز باطل ہے، اسی طرح اگر قیام وقت سے پہلے کیا جائے گا تو قیام باطل ہے. اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ قیام کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. اس کا تعین نبی، رسول، امام ہی بتا سکتے ہیں کہ کب ہونا ہے اور کب. اور یہی مکمل عبادت ہے، یہی اصول عبادت ہے کہ ہم اس پہ مکمل اپنی سپردگی، مکمل اطاعت ظاہر کریں. اور یہی تھا کہ دیکھیں انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ اگر پھل کو وقت سے پہلے توڑ لیا جائے تو کچا رہے گا، پھل کو اگر وقت کے بعد توڑا جائے تو وہ سڑ جائے گا. یہ کب پھل صحیح تیار ہو گیا ہے، یہ جو علم جانتا ہے وہی توڑ سکتا ہے صحیح وقت. اسی طرح ہم نہیں جانتے. یہ جو صلح حدیبیہ کی سنت دکھائی تھی امام حسن علیہ السلام نے اور صلح کر کے دکھایا تھا، تو جس طرح بدر و حنین اور احد کی انہوں نے سنت دکھائی امام حسین نے اور کربلا میں قیام کیا، اسی طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کی سنت دکھاتے ہوئے اور صلح امام حسن بے شک. بہت بہت اچھی بات. جی سسٹر، کوئی نذرانہ عقیدت آپ کے پاس ہو تو؟ میں بس اس سلسلے میں ان کے اس سے ایک ربائی پیش کر جی بسم اللہ. بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا. یہ صلح کے حساب سے ہی میں ربائی پیش کر رہا ہوں کہ بیکار میر شام کا ہر وار کر دیا، شبر نے صلح نامہ جو تیار کر دیا. خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے، خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے، جن لوگوں نے رسول کو انکار کر میرے خیال سے صدف ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے اختتامیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت چند ہی لمحات جو ہے وہ جو باقی رہ گئے. کال کا اگر کہیں تو ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی لائن میں کچھ خرابی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی سسٹر. جی، اور جیسے ابھی سسٹر نے بتایا کہ صلح امام حسین کے بارے میں، تو اسی طرح سے ایک اور بھی اعتراض بہت زیادہ امام کی شخصیت کو لے کے کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل فضول سا کہ امام کی بہت ازواج تھی، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کی جو ہے 9 سے زیادہ بیویاں نہیں تھیں، اور وہ بھی بالکل رسول خدا کی طرح وہ ان کی وجوہات تھی، مختلف ادوار میں آئیں، اور ہر ایک کے پیچھے ایک جو تھا ایک مصلحت تھی. اور آپ کی جو اولادیں، ان میں سے 3 اولادیں جو تھی وہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئیں. تو یہ بھی ایک افواہ تھی جو امام کی شخصیت کو کہنا چاہیے کہ ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کی گئی. اس کے ساتھ ہم کال لیتے. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو لیکن امام کا زہد و تقویٰ دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں اور ان کی شجاعت کو دیکھیں تو مولا کی شخصیت بالکل ہم پلہ تھی مولا امام حسین کی طرح سے، امام علی کی طرح سے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس زمانے میں امام کو امامت ملی، اس زمانے میں زمانہ بہت پرآشوب تھا، اور اس کی وجہ سے جو دشمن تھے انہوں نے ایسی حدیثیں گڑی تھی باقاعدہ پیسے لے کے. سسٹر ایک کال ہے، پھر اسی کو جاری رکھیں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں غزل بات کر رہی ہوں. میں غزل بات کر رہی ہوں بولٹن سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا کہنا چاہیں گی بہن آپ؟ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو امام حسن کی ولادت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جہاں ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں موجود ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ان لوگوں نے کلام پیش کیا، تو ان سب کو اس بات پہ بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. جی آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ جی میں ستر جعفر کے 2 اشعار پیش کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. بسم اللہ. مومنوں کو مبارک. آپ اگر جی سسٹر آپ تیت لفظ میں پڑھ سکتی ہیں پلیز؟ آپ تیت لفظ میں آپ ہمیں یہ سنائیے. بہت بہترین کلام ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ تیت لفظ میں سنائیے. جی 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 ضرور. جی. مومنوں کو مبارک، علی آ گئے،
जब अली आ गए जिंदगी आ गई, सुभान अल्लाह, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई। बेशक सुभान अल्लाह, मौत तेरे मुहिब्बों को आती नहीं, बिल्कुल आ भी जाए तो फिर सच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हिजर, इससे बचना ही क्या, आ गई आ गई। बेशक सुभान अल्लाह, तेरे मसलक पे गैरों को बिठला दिया, मजहर नाइबे मुस्तफ़ा मजहरे किबरिया, तू अलियो वसीयो अली ही रहा, मंजिलत में क्या कमी आ गई। मसलके इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश हैं, उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं, क्या हुआ आंख में गर नमी आ गई। सुभान अल्लाह, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सलामत कलाम था। रहिए आप। शायर अहले बैत सिब्ते हसन जी शहीद का शहीद, बिल्कुल शहादत के दर्जे पे फाइज हुए बिल्कुल। हैं। तो इस मौके पे मैं ज़रूर नाज़रीन आपसे बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करना चाहूँगी कि अपने में तमाम शहीदों को याद रखिएगा और उनके लिए ज़रूर सूरह फातिहा या उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर नमाज जो है वो अदा कीजिए। और ख़ास तौर पर मैं सैयद अब्बास हैदर ज़ैदी, इब्ने मंसूर हैदर ज़ैदी, इरशाद अहमद और जितने भी शहुदा हैं उन सब के लिए आपसे इल्तिमास करूँगी कि आप ज़रूर एक सूरह फातिहा उनकी जो है इसाले सवाब के लिए ज़रूर, क्योंकि उन्हें वो हमारे जो हैं वो शहीद हैं कि जिन पे जो है आज हमारी ये उम्मत नाज करती है। बिल्कुल। और वो शहीद हैं कि जिनके लिए जो है ख़ुद फ़ख्र से अम्बिया ने कहा है कि ये वो हैं कि जिनके लिए मैं ख़ुद दुआ करता हूँ। तो आप ज़रूर उनके लिए जो है वो सूरह फातिहा पढ़ें और तमाम शहुदा को जो ज़रूर याद रखें। और इसके साथ ही बस मौला के हुज़ूर में एक छोटा सा मैं कलाम पेश करना चाहती हूँ दुरूद के सहारे से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फराजहुम। महका हुआ है फ़िक्रे सना से चमन मेरा, सुभान अल्लाह, महका हुआ है फ़िक्रे सना से चमन मेरा, मसरूफ़ है सनाए हसन में सुखन मेरा। बेशक सुभान अल्लाह, महसूस हो रहा है मुझे बज़्म पाक में, महसूस हो रहा है मुझे बज़्म पाक में, सुनने कलाम आए यहाँ पंजतन मेरा। मेरे ख्याल से कॉल ले लेते हैं, बस ये आखिरी हमारी कॉल होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। वालेकुम सलाम या अली मदद जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं सिस्टर? आंटी मेरा नाम नरजिस बतूर है, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी नरजिस जी, बहुत खुश आमदेद कहते हैं नरजिस आपको। आज कौन सा आप अच्छा सा कलाम लेकर आई हैं? आंटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाली मेजबाना को आप कर तमाम मुमिनीन को मुबारक हो। बहुत मुबारक आपको भी। और आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह बेटे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जहाँ में हसन आ गए मुबारक मुहिब्बान आले अबा, जहाँ में हसन आ गए मुबारक मुहिब्बान आले अबा, जहाँ में हसन आ गए मुनव्वर हुए आज अर्ज़ो समा, जहाँ में हसन आ गए मुनव्वर हुए आज अर्ज़ो समा, जहाँ में हसन आ गए मुबारक मुहिब्बान आले अबा, जहाँ में हसन आ गए सहारा के गुलशन बनेगाए बन करे जाना जन्नत का सरदार बन करे, सहारा के गुलशन बनेगाए बन करे जाना जन्नत का सरदार बन करे, अलियार दारा का दिलदार बन कर ये दोषे पैगंबर रहमतवार बन कर, अलियार दारा का दिलदार बन कर ये दोषे पैगंबर रहमतवार बन कर, यकीनन जो है ला इलाहा की बका,
जहाँ में हसन ना करे इलाही बका जहाँ में हसन ना गए मुबारक हुए पान आले अबा जहाँ में हसन ना गए अल्लाह मोहम्मद नारायण हैदरी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत अच्छा आपने कलाम पेश किया। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गुजरता चला जा रहा है और इतने अच्छे कलाम माशाल्लाह से इस प्रोग्राम में जो है पेश किए गए हैं और साथ साथ हमारी बहनें भी जो है इसमें शिरकत कर रही हैं। तो बस मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमें एक दफ़ा और मुस्तफ़ीद करवा दें और कोई कलाम जो है मौला की हुजूर में पेश कर दें। ज़रूर, एक दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहum। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, यूं मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वो समान से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मान से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। जिसे इब्तिदाए चमन कहे, जिसे जान जाने ज़मान कहे, जिसे सैयदा का सुखन कहे, वो सखी के जिसको हसन कहे, वो नबी का हुस्न तमाम है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तैसे वो सजदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं बात है, मेरे सामने वही जात है, वही शेर को शेर
پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ بہت خوب، بڑی پور نور محفل سجی ہوئی تھی اور آپ کے کلام سے چار چاند لگ گئے. اور بس ناظرین، ہم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ان معزز مہمانوں کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف فرما ہوئی. بہت بہت آپ کا شکریہ آنے کا، اور ہم تہہ دل سے بہت آپ کے مشکور ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے تمام توفیقات میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو جو ہے اور خدا سے بس دعا گو ہیں ناظرین کہ ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی وہ بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ رکھے، اور جس طریقے سے ہم اپنی عبادات کو اس مہینے میں جاری کیے ہوئے ہیں، یہ تمام ہماری جو عادتیں ہیں وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی تمام عمر ہمارے ساتھ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. اور بس اختتامی مراحل میں امام کے اس قول سے اپنے پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گی کہ امام حسن نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. امام کا قول ہے، غور سے سنیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ 3 ایسی برائیاں، 3 ایسی جو ہے وہ اخلاقی کمزوریاں ہیں جو انسان کو مکمل طور پہ جو ہے ہلاک کر دیتی ہیں. اور وہ آپ نے فرمایا کہ ایک تکبر ہے. جو انسان غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس نے سمجھو کہ ہلاکت کو پا لیا. دوسری چیز ہے حرص، یعنی آپ لالچ یا جو کچھ آپ سمیٹنا چاہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے، وہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور آخری چیز جو انسان کو اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے وہ ہے حسد کرنا. تو بس یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو کھا جاتی ہیں. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آج کے اس پرنور اور بابرکت دن کے توسط سے اور رمضان کی رحمتوں کے صدقے سے خدا ہم سب سے یہ اخلاقی برائیاں جو ہے وہ دور فرمائے، ہمیں تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو ہے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے اس گزارش کو دوبارہ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ان شہیدوں کو نہ بھولیے گا، اور خاص طور پر ایک سورہ فاتحہ سید عباس حیدر زیدی ابن منظور حیدر زیدی کے لیے ضرور ان کے سال ثواب کے لیے پڑے گا. صدف کے بہنوئی جن کا پچھلے سال جو ہے وہ انہوں نے شہادت کے درجے پہ پہنچے تھے، اور تمام شہداء جو جتنے بھی اس سال میں یا پچھلے سال میں جو ہے وہ شہید ہوئے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں، اپنی جو ہے وہ عبادتوں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی صدف. جی میں بھی ناظرین بہت اچھا سسٹر نے میسج دیا کہ دیکھیں امام کا قول سنایا کہ تکبر، حرص اور حسد سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھیے گا. اگر ہم مومن ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اور حرص تو ہونی ہی نہیں چاہیے جب ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، 14 معصومین کے ماننے والے ہیں. تکبر ہماری زندگی میں کس چیز کا تکبر ہے؟ ہم لوگ ہیں کیا چیز جو ہم تکبر کریں؟ ایک نہ ایک دن سب نے ڈھیروں مٹی کے اندر چلے جانا ہے، چاہے کوئی محلوں میں رہے، چاہے جھونپڑیوں میں رہے، لیکن جانا سب نے ایک ہی مٹی میں ہے. تو تکبر کس بات کا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ میں یا ہم میں کوئی تکبر بھی ہے تو اسی لمحے اسی وقت فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی سے تکبر کو، حرص کو اور حسد کو بالکل ختم کر دیں. حسد اگر ہم کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کسی سے، تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جس سے حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے. دیکھیں عزت اور ذلت خدا دینے والا ہے. آپ دوسروں کی عزت کیجئے، اللہ آپ کی عزت کروائے گا. اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا اپنی دعاؤں میں. ہم سب کو، ہماری ہدایت ٹیم کو، ہدایت ٹی وی کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.